السلام علیکم ناظرین آج کے ہمارے اس ویلاگ کا موضوع ہے مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، جس کو چائنیز نمک اور اجینو موٹو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ اس کے نقصان کیا ہیں؟ کیا یہ ہماری صحت کے لیے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا صرف نقصان ہی ہے؟ آج ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ آپ کسی چائنیز ریسٹورنٹ گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ چائنیز کھانا کھایا، کسی جیپنیز کوزین میں گئے ہیں، بلکہ اب تو پاکستانی اور کانٹیننٹل کھانوں میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا۔ تو جب آپ کھانا کھانے جاتے ہیں باہر، تو آپ کو بڑی اس کے بعد ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اجینو موٹو ہے، یہ جو مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، یہ کیا کرتا ہے کہ جب کسی کھانے میں شامل ہوتا ہے، ہم یہ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ہمارے جو دماغ کے نیورونز ہیں ان کی موومنٹ تیز کر دیتا ہے۔ جب وہ ان کی موومنٹ تیز ہوتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب وہ تیز تیز گھومنے کے بعد وہ نیورونز رکتے ہیں تو رکتے ساتھ ہی وہ مر جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں یہ جو نیورونز ہیں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، یعنی اربعہ تعداد میں وہ نیورونز ہیں۔ ان میں سے اگر چند ہزار یا چند لاکھ مر جائیں تو ہمیں اوورآل فنکشننگ میں کوئی میجر امپیکٹ یا فرق نظر نہیں آتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نیورونز ہوتے ہیں، دماغ سے جو پیغام جانا ہے جسم کے ہر حصے میں، دماغ نے پیغام بھیجنا ہے اس ہاتھ کو کہ ہاتھ یا میز پہ پڑا ہوا ہے یہ اٹھ جائے، یہ آئے اور یہ پینسل پکڑ کے لکھنا شروع کر دے۔ دماغ سے یہ پیغام ہاتھ تک لانے والے جو پیغام رسان ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہ نیورونز ہیں۔ جب ان کی آبادی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور مسلسل کم ہوتی چلی جائے گی، مسلسل ہم یہ کنزیوم کرتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں ان کی آبادی کم ہونا شروع ہو جائے گی، تو کیا ہوگا کہ دماغ پیغام بھیجے گا اور وہ پیغام بہت آہستہ آہستہ یہاں پہنچے گا، یا مکمل پیغام نہیں آئے گا، اس پہ عمل درآمد مکمل نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس کی آسان الفاظ میں تشریح کر کے بتا رہا ہوں۔ میڈیکل ٹرمنالوجی تو خاصی ثقیل ہے۔ آپ نے کئی بار غور کیا ہو کہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، انہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے، ٹیچر انہیں پڑھاتے ہیں، انہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے یا بہت دیر میں سمجھ آتی ہے۔ وہ بچے مختلف کھیل کود کی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بھی دوسرے بچوں کی نسبت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کئی بچے پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی ماں کی خوراک میں جب وہ پریگننٹ تھی اس میں ایسے اجزاء شامل تھے جس میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ تھا، اور اس ماں نے یہ اپنی پریگننسی کے دوران بہت زیادہ کنزیوم کیا تھا۔ اس کا اثر اس ماں پہ بھی آیا، لیکن بہت زیادہ اثر اس معصوم بچے پہ آیا، جس کی وجہ سے اس کی لرننگ کیپیبلٹیز کم ہو گئی، اس کی سیکھنے سمجھنے کی صلاحیتیں دوسرے صحت مند بچوں کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی۔ اس کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو آپ کوئی فائل کھولتے ہیں تو وہ بڑی سلو کھلتی ہے، آہستہ آہستہ کھلتی ہے، بار بار بفرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ ہے
تو وہ فائل ٹھک ٹھک کھلتی چلی جائے گی، آپ پوری ویڈیو آرام سے دیکھ لیں گے۔ کوئی ویب سائٹ کھولیں گے، ٹھک ٹھک کھلتی چلی جائے گی۔ تو وہ فائل جو آرام سے کھل رہی تھی، جس کا انٹرنیٹ سلو تھا، بیسیکلی وہی اثر ہیومن باڈی پر بھی آتا ہے کہ اس کے افعال جو ہیں وہ لیزی ہو جاتے ہیں۔ تو مونو سوڈیم گلوٹامیٹ اس طریقے سے ہماری صحت پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ پر پابندی عائد ہو چکی ہے۔ آپ نے کئی بار اشتہار دیکھے ہوں گے کہ کچھ برانڈز ایسے ہیں جو نگٹس بناتے ہیں، جو برگر پیٹیز بناتے ہیں، جو مختلف چکن پروڈکٹس بناتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے فلیور انہانسر کے طور پہ مونو سوڈیم گلوٹامیٹ MSG، جس کا شارٹ نیم ہے، MSG ڈالا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ پابندی عائد ہوئی ہے، انہوں نے اپنے اشتہاروں میں بھی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری پروڈکٹ وداؤٹ MSG ہے، جس کو شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ اب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہ دعویٰ کر کے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے وہی ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہے لیکن وداؤٹ MSG کیا ہے، جو کہ اچھا قدم ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں، اور ابھی بھی MSG ڈال کے وہ ٹیسٹ بنا رہے ہیں، اور ہم اس ٹیسٹ کا شکار ہیں، اس ٹیسٹ کے ساتھ آج بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس چسکے کی خاطر، ٹیسٹ کی خاطر آج بھی وہ نقصان دہ پروڈکٹ گھر لے کے آتے ہیں اور اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ جو یہ ریڈی میڈ مسالہ جات ملتے ہیں اس میں بھی MSG ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں پہ جو خانسامے ہیں جو بڑا اچھا ٹیسٹ بنا لیتے ہیں، وہ بھی اپنی سیکرٹ ریسیپیز میں یہ MSG والا چائنیز نمک ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کین فوڈز میں، کین آئٹمز میں یہ MSG بہت سی پروڈکٹس میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح چائنیز کھانوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، بلکہ میں تو ایسے بہت سے خانساموں کو رنگے ہاتھوں پکڑ چکا ہوں اور انہیں منع کر چکا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، گھر کے بنے ہوئے شامی کباب، آلو کے کٹلس اور سادی دال سبزی میں بھی MSG ڈال دیتے ہیں، سبزی پلاؤ جیسے چاولوں میں بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ایک مخصوص فلیور آ جائے، اور اس سے وہ وقتی طور پہ واہ تو بہت کروا لیتے ہیں کہ سب کھانے والے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انجانے میں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی اور اپنے ان مالکان کا بھی جہاں سے ان کو روزی آتی ہے۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے آج کے اس ویلاگ کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو جانا ہے کہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ خریدنی ہے تو آپ نے اس کے اجزاء یعنی انگریڈینٹس کو بغور پڑھنا ہے۔ اگر اس میں آپ کو انگریڈینٹس میں MSG لکھا ہوا نظر آ جائے تو وہ پروڈکٹ نہ خریدیے۔ دوسرا، یہ اب ایک اور بھی چلاکی کرتے ہیں، وہ چلاکی یہ کرتے ہیں کہ یہ کوڈ ورڈ میں لکھ دیتے ہیں۔ مثلا اس کے اجزاء میں اگر ای فار ایلیفینٹ E621 لکھا ہوا ہے تو برائے مہربانی وہ پروڈکٹ نہ خریدیں، کیونکہ E621 کا مطلب بھی MSG ہی ہے، یعنی MSG کا یہ کوڈ نیم ہے E621۔ اگر آپ کے بچے گھر پہ ایسے چپس لے کر آتے ہیں، کوئی چرمرے جسے ہم عرف عام میں سلانٹیز بھی کہتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے اجزاء بھی آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے، اور اگر اس میں بھی E621 یا MSG لکھا ہوا ہے تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیجئے کہ یہ پروڈکٹ نہ خریدیں۔
اور خود بھی ان سے لے کے اسے تلف کر دیجئے، بچوں کو کھانے نہ دیجئے۔ اگر آپ کوئی ایسے فروزن پروڈکٹس لے کر آتے ہیں یا ریڈی میڈ مسالوں کے پیکٹ لے کر آتے ہیں، کوئی اور ایسی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں، کوئی کین فوڈ لے کر آتے ہیں، تو اس میں بھی اگر MSG لکھا ہوا ہے یا E621 لکھا ہوا ہے تو برائے مہربانی وہ پروڈکٹ نہ خریدیں۔ احتیاط کر لیجئے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ ہمارا کام تو آواز لگانا ہے، عمل کرنا آپ کی مرضی ہے۔ کل کو جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش ہوں گے، ہم تو سرخرو ہوں گے کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے ویلاگز کو غور سے دیکھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، آپ لوگ ضرور اس سے بچ جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کسی اور موضوع کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو برائے مہربانی ہمارے YouTube پر آ جائیے۔ YouTube کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ آپ YouTube پر آپ کو اس طرح کے اور بہت سے موضوعات کے بارے میں ہمارے ویلاگز مل جائیں گے، آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب تو اس YouTube کی ویڈیوز میں سے ہی آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو چاہے فیس بک پر ہمیں بتا دیجئے، چاہے YouTube کے کمنٹس میں آ کے لکھ بھیجئے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ریسرچ کر کے آپ کے لیے آسان ترین ٹوٹکے ڈھونڈ کے لائیں گے، لیکن مستند۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔